اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، شہید انسانیت کیوز پروگرام کے آج 24ویں دن میں ہیں ہم۔ میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم دوسرے باب کا اختتام کریں گے اور تاریخ انسانیت کے اس عظیم ترین دن کا مطالعہ کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو گلے سے لگا لیا، اور خالی گلے سے نہیں لگایا، ان کو معاف کر دیا۔ آئیے اس ایمان افروز واقعے کو جانتے ہیں۔ ناظرین، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 کے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ کے قریب پہنچے تو ابو سفیان خوف زدہ ہو کر رات کے اندھیرے میں معلومات لینے نکلا، مگر مسلمانوں کے پہرے داروں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے یا مسجد الحرام میں داخل ہو جائے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، اس کو امان ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے تو مکہ کے وہ لوگ سامنے کھڑے تھے جو آپ پر پتھر برساتے تھے، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، اور آپ کے چچا کا جگر جنہوں نے چبایا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا، تمہیں کیا گمان ہے؟ انہوں نے کہا، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا، اذهبوا فانتم الطلقاء، یعنی جاؤ، تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ تھا اسلام کا وہ اخلاق جس نے جانی دشمنوں کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے فتح کر دیا۔ ناظرین، مکہ کی یہ فتح تلوار کی نہیں بلکہ اخلاق محمدی کی فتح تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا باب مکمل ہوتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ چینل کے کمیونٹی ٹیب پر جا کر اپنا جواب لازمی کاسٹ کیجیے۔ کل سے انشاءاللہ تیسرے باب کا آغاز کریں گے۔ خدا آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔